الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں جمعہ کی نماز میں امام پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفیل پر نماز تو ہو جائے گی لیکن امام کو ترتیب سے نماز پڑھانی چاہیے۔ ایک خاتون پاکستان سے آئی ہیں، حالت حیض میں تھیں، انہوں نے احرام نہیں باندھا، اب مکہ سے مدینہ جانا ہے، کیا کریں؟ جائیں مدینہ سے پھر عمرہ کا ادا کریں۔ اگر کسی شوہر نے ڈرانے کی وجہ سے ہاں بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ہو جاتی ہے حضرت۔ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر دو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لیا اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں۔ تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا۔ واللہ اعلم۔ حافظ محمد خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں لیکن قرآن کا دور پکا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک آپ کو صحیح معنی میں حفظ قرآن نصیب کرے۔ کاروبار کے لیے اچھا وظیفہ استغفار ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کریں گے یمددکم باموال وبنین۔ کہتا جی کہ میں بلوچستان بنگلور سے ہوں، ہمارے ہاں جب کوئی وفات ہوتی ہے لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بھئی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں آپ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا نام عظمت اللہ خان ہے۔ جو لوگ جدہ یا مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں اور کاروبار کی غرض سے حرم میں داخل ہوتے ہیں، بھئی اگر مدینہ سے مکے ہیں تو احرام باندھ کے آئیں گے، کاروباری ہوں یا غیر کاروباری ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی نے وصیت کی تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، مگر آپ نے نہیں پڑھایا۔ اصل میں پہنچا تھا لیکن مجھ سے پہلے حضرت القاصی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے تھے، اب میں بزرگوں کو تو نہیں ہٹا سکتا تھا نا۔